دریائے یرموک کی جنگ 15 سے 20 اگست 636 عیسوی تک خلافت راشدہ کی مسلم فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید اور بازنطینی لشکر کے آرمینیا کے فیلڈ کمانڈر ووہان کے ماتحت لڑی گئی۔ یہ جنگ وادی اردن میں دریائے یرموک کے قریب لڑی گئی اور یہ جنگ مسلمانوں کی بھاری تعداد والی فوج کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ اس فتح نے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقے اور شام کی سلطنت کو مستقل طور پر بازنطینی سلطنت سے خلافت راشدہ میں شامل کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم کامیابی تھی۔ اس فتح کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کے بہترین سپہ سالار اور کمانڈروں میں ہوتا ہے۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ کی حیثیت سے کنٹرول سنبھال لیا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے کونے کونے سے کھلی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف قبیلوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکایا تھا، اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عہد ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ ان باغیوں کو مرتد قرار دیا گیا اور پھر خلافت راشدہ کی ساری فوجی طاقت کو ان بغاوتوں سے نمٹنا پڑا۔ ان جنگوں میں سب سے قابل ذکر نام مسلم سپہ سالار رہنما خالد بن ولید کا ہے، ایک ایسے شخص جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں اپنی بے مثال صلاحیتوں کی وجہ سے سپہ سالار کے عہدے پر فائز کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ انہوں نے سیف اللہ کا لقب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے خلاف مسلمانوں کی فتح کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور ان سب بغاوتوں کو ایک سال کے اندر اندر زیر کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام میں خلافت کی توسیع کا آغاز کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا جہاں مسلمانوں کی فوج کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شام میں مسلمانوں کی فوج تھوڑی کمزور پڑنے لگی اور بازنطینیوں کے جوابی حملوں کے خطرے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ حضرت خالد بن ولید کو وہاں بھیجیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین آدمیوں کے ساتھ خنجر اور بیراس صحرا کو عبور کیا، اونٹوں کو پانی کے ذخائر کے طور پر استعمال کیا اور شام کے کنارے پر ابرہ جہاں کچھ چھاپوں اور فتح کے بعد انہوں نے اجندین میں سن 634 عیسوی میں ایک بڑی بازنطینی فوج کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ اسی دوران مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی بہت سے حکومتی عہدوں میں تبدیلیاں کی، جن میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اخلاقی معیارات کے لیے مشہور تھے ان کو شام کا گورنر اور وہاں تعینات مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ مسلمانوں نے بازنطینی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینا جاری رکھا۔ 634 عیسوی میں مسلمانوں نے دمشق پر اسلامی پرچم لہرا دیا، فلسطین کی بازنطینی چھاونیوں کو بھی فتح کر لیا۔ سن 635 عیسوی میں پیلا کو فتح کیا اور سن 636 عیسوی میں حمص کو فتح کر لیا۔ ان دو بڑی چھاونیوں کو فتح کرنے کے بعد حلب کا شہر مسلمانوں سے بس تھوڑی ہی دور رہ چکا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ ہراکلس نے اپنی سرزمین کو عربوں سے چھٹکارا دلانے کا عزم کیا اور حملہ آوروں کو کچلنے کے لیے انطاکیہ میں ایک بڑی فوج جمع کی۔
ایک بہت بڑی شاہی فوج جس میں یونانی، سلاوی، فرینک، آرمینیائی، جارجیائی اور شام کے غسانی عیسائی عرب جاگیردار شامل تھے کی مجموعی طاقت تقریباً 40,000 تھی۔ مغربی محرکین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر مسلم فوج کی تعداد بازنطینیوں سے بہت زیادہ تھی، لیکن عرب تاریخ دان دشمنوں کی تعداد میں اضافے اور اس کے مقابلے میں اپنی تعداد کو کم بتاتے ہیں۔ بازنطینی فیلڈ کمانڈر ووہن ایک آرمینیائی تھا اور اس سے پہلے اعلیٰ فوجی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے چکا تھا۔ بازنطینی ریاست کے خزانچی تھیوڈور ٹریتھوریوس نے اصولی طور پر کمان سنبھالی، لیکن ان کی موجودگی صرف فوجیوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے تھی۔ بازنطینی صفوں میں ایک اور قابل ذکر شخصیت جبلہ تھی، جو غسانی حکمران تھا جس نے بازنطینیوں کے ساتھ اپنے اتحاد سے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ مسلمانوں کی فوج کو بنیادی طور پر فلسطین، اردن، کیسریا اور امیسیا میں اپنی سابقہ فتوحات کے بعد پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کو دوبارہ منظم کیا گیا اور جنوب میں یرموک کی طرف واپس لے لیا گیا۔ وہاں اسلامی دارالحکومت مدینہ کے تازہ جنگجوؤں نے انہیں مزید تقویت دی، جس نے جنگ کے موقع پر ان کی تعداد 20 سے 25,000 تک پہنچا دی۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سرکاری طور پر جنگ کے کمانڈر نہیں تھے، لیکن جنگ میں ان کی مہارت کی وجہ سے ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس اس طرح کی مہارت نہیں تھی، انہوں نے اپنی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی۔ ابتدائی طور پر بازنطینیوں نے اپنی پیش قدمی میں تاخیر کی۔ وہ ساسانیوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنا چاہتے تھے، جن کے ساتھ انہوں نے دہائیوں کی جنگ کے بعد اتحاد کیا تھا، لیکن ساسانی سلطنت کے حکمران یزگرد سویم کو تیاری کے لیے وقت کی ضرورت تھی، اور بازنطینی عربوں کو باہر نکالنے کے لیے ہمیشہ سے بے چین تھے، اس لیے وہ اپنے طور پر ہی آگے بڑھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ جان کر کہ شمال میں ان کی پوزیشن کمزور ہے، اپنے فوجیوں کو دریائے یرموک کے پار وادی میں واپس بلا لیا۔ یہ سطح مرتفع ایک ہموار زمینی علاقہ تھا، جس کی وجہ سے یہ عرب ہلکے گھوڑ سواروں کے لیے بہت موزوں تھا، جو اس کی فوج کی طاقت کا 1/4 تھا۔ جنگ سے قبل مذاکرات تقریباً 3 ماہ تک جاری رہے، اور اس دوران مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی فوج کو تقویت ملی۔ مزید تاخیر سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے دونوں فریقوں نے جنگ کے لیے تیاری کی۔ بازنطینی کمانڈر ووہان نے اپنی عددی برتری کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فرنٹ لائن کو تقریباً 13 کلومیٹر تک بڑھا دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی لائن پتلی ہو گئی اور ان کا سامنا کرنے کے لیے 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔